الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کے سبق کا موضوع ہے فقہ کی تدوین۔ اس میں ہم 3 امور بیان کریں گے۔ نمبر 1، فقہ کی تدوین کا پس منظر۔ نمبر 2، اصحاب رائے اور اصحاب حدیث جیسی اصطلاحات کی وضاحت۔ نمبر 3، اشکالات اور ان کے جوابات۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ فقہ کی تدوین کا پس منظر، تو اس میں دیکھیں کہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کبار تابعین کے زمانے میں جب بھی مسئلے کو بیان کیا جاتا تو مسائل کو احادیث کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا، الگ سے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر جب اسلام دور دراز علاقوں میں پھیلا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگے اور عرب کا عجم کے ساتھ اختلاط ہو گیا، تو پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اب فقہی مسائل کو الگ سے مدون کیا جائے تاکہ لوگوں کو مسائل کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ یہ اسی وقت سے یعنی احادیث اور آثار کو فقہی ابواب کے مطابق مدون کیا جانے لگا۔ اس کی مثال جیسے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الابواب، یا امام مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سنن، تو انہوں نے فقہی ابواب کے مطابق احادیث کو جمع کرنا شروع کیا، ترتیب دینے لگے۔ اور اسی طرح امام رام محرمزی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے تصنیف کی فقہ کے بارے میں اور باقاعدہ باب قائم کیے وہ بصرہ میں ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یمن میں معمر بن راشد تھے، مکہ میں ابن جریج، مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے اس موضوع پر کتابیں لکھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاثار لکھی، ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے متعلق آتا ہے کہ اس کو انہوں نے ضخیم موطا تصنیف کی تھی۔ اسی طرح سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عجینہ، عبد الرزاق اور ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس موضوع پر کتاب تصنیف کی۔ یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی، اور دوسری بات کہ اصحاب حدیث اور اصحاب رائے جیسے اصطلاحات کی وضاحت۔ تو دیکھیں، جب مسائل فقہیہ کی اقسام بہت زیادہ ہو گئیں تو علماء اکرام نے ضرورت محسوس کی کہ اب فقہی احکام کو الگ اور احادیث و آثار کو الگ جمع کیا جائے، اور علماء یہاں سے 2 طائفوں میں بٹ گئے۔ بعض علماء نے اپنے آپ کو احادیث، روایات اور آثار کے لیے وقف کیا اور انہی احادیث، آثار، روایات کی خدمت سر انجام دی، اور مسائل کو احادیث کے ضمن میں بیان کرتے ورنہ بیان نہیں کرتے۔ اور دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو خالص فقہی مسائل کے لیے وقف کیا اور اپنی عمر اسی میں لگا دی۔ تو پہلی قسم کے علماء کو اصحاب حدیث اور دوسری قسم کے علماء کو اصحاب رائے کہا جانے لگا اس زمانے میں۔
تو یہ اصحاب رائے اور اصحاب حدیث کی اصطلاحات کا پس منظر ہے۔ جب علماء دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور تقسیم کار کی وجہ سے دو نام پڑ گئے، تو اب اس پر لوگوں نے بہت سارے اشکالات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اصحاب حدیث رائے اور قیاس کے منکر تھے؟ تو جواب بالکل نہیں۔ اصحاب حدیث محدثین جنہوں نے اپنے آپ کو حدیث روایت آثار کے لیے وقف کیا، وہ رائے اور قیاس کے قطعاً منکر نہیں تھے، بلکہ صرف تقسیم کار کی وجہ سے ان کا نام اصحاب حدیث پڑ گیا۔ دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اصحاب رائے اپنی آراء کو نصوص پر مقدم کرتے تھے؟ تو جواب العیاذ باللہ، یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ بات وہی ہے کہ تقسیم کار کی وجہ سے صرف اور صرف دو نام پڑ گئے اور اصحاب حدیث اور اصحاب رائے کے نام سے یہ دونوں جماعتیں، علماء کی دونوں جماعتیں پہچانی جانے لگی، باقی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ ہر فقیہ، ہر مجتہد، باقی تمام حضرات کتاب و سنت کی نصوص کو اجتہاد اور قیاس پر مقدم سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ ہاں، البتہ نصوص کی تفسیر کے بارے میں کبھی کبھار ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا تھا، ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تیسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ رائے سے مراد انسانی سوچ و بچار اور عقل پر مبنی رائے ہے۔ تو جواب یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اجتہاد اور رائے سے مراد انسانی سوچ و بچار اور نری عقل پر مبنی رائے نہیں ہے، بلکہ رائے سے مراد غیر منصوص مسائل کو منصوص پر قیاس کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، اجتہاد اور رائے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا تھا اجتہد رأیی۔ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط کا متن جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام لکھا تھا، اس میں یہ الفاظ تھے، جب تک تمہارے پاس قرآن و سنت کی کوئی واضح بات نہ ہو تو ان مسائل میں خوب غور سے کام لو جو تمہارے دل میں کھٹکے، بس تم امثال اور اشباہ کو پہچانو اور پھر دیگر امور کو انہی پر قیاس کرو، اور تمہاری رائے میں جو حکم اللہ کو زیادہ محبوب اور اصل احکام کے زیادہ مشابہ ہو، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آپس میں ملتے جلتے مسائل پر غور کرو، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقیس علیہ اور علت کو خوب سمجھ کر قیاس کرو۔ تو اجتہاد اور رائے یہ الفاظ بھی احادیث سے لیے گئے ہیں، یہ کوئی من گھڑت اصطلاحات نہیں ہیں۔ چوتھا اشکال یہ ہے کہ کیا اصحاب رائے سے مراد صرف احناف ہیں؟ تو جواب یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ صرف احناف اصحاب رائے نہیں ہے، بلکہ ہر فقیہ اور ہر مجتہد وہ اصحاب رائے ہے۔ جس نے بھی قیاس کیا ہے اور فقہ کے اندر رائے دہی سے کام لیا ہے تو اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس لقب کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو بکثرت اس لقب کا اطلاق فقہاء مالکیہ پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ الاستذکار لما تضمنہ المؤتى من معانی الرأی والآثار۔ معانی الرأی اس سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ
نے اپنی کتاب المعارف کے اندر ایک باب قائم کیا ہے۔ اس باب کے اندر انہوں نے اصحاب رائے کا نام ذکر کیا ہے۔ اصحاب رائے اس باب کا عنوان ہے، اور اس کے اندر احناف کے علاوہ ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ کو بھی شامل کیا ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو الولید فرضی نے احمد بن ہلال بن زید عطار جو مالکی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کان نبیلا فی الرأی، نبیلا فی الرأی۔ اب رائے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اصحاب رائے کا اطلاق صرف احناف پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمام فقہا کے اوپر، مجتہدین کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پانچواں اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ پھر آخر اصحاب رائے کہتے ہی انسان کا ذہن احناف کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ فقہائے حنفیہ نے فقہی جزیات کی تفریح میں بہت زیادہ کام کیا۔ اس زیادہ کام کرنے کی وجہ سے زیادہ تر اس کا اطلاق فقہائے احناف پہ ہونے لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اصحاب رائے فقہائے احناف کو اس لیے کہا کہ وہ فقہائے احناف کے دلائل میں گہرے غور و خوض سے کام نہیں لیا، بلکہ ظاہری انہوں نے دیکھا ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے اور احناف کا یہ مذہب ہے۔ حالانکہ انہوں نے احناف نے جن احادیث سے استدلال کیا ان احادیث کو نہیں دیکھا، گہرائی میں نہیں گئے، بس ظاہر کو دیکھ کے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ اصحاب رائے ہے۔ اس وجہ سے بھی فقہائے احناف کے اوپر اس کا زیادہ اطلاق ہونے لگا۔ اور اس معاملے میں سب سے درست بات سلیمان بن عبد القوی طوفی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب شرح و مختصر روضہ میں تحریر فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جان لو کہ اصحاب رائے اپنی اضافت یعنی عام لفظوں کے اعتبار سے تو ہر وہ شخصیت ہے جو اپنی رائے کو احکام شریعت کی تفریعات بیان کرنے میں استعمال کرتا ہے، لہذا یہ لقب تمام علماء اسلام کو ہی شامل ہے، کیونکہ ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی اپنے اجتہاد میں غور و فکر اور رائے سے بے نیاز نہیں ہے، اگرچہ یہ صرف تحقیقی منات اور تنقیحی منات کے درجے میں ہی ہو، اس کے درست ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، یہ لفظ اصحاب رائے یعنی علمیت یعنی خاص ہونے کے اعتبار سے اسلاف کرام کے عرف میں اہل عراق کا مخصوص نام ہے، اور اہل عراق سے مراد اہل کوفہ ہے، اور وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ تو اس وجہ سے احناف کے اوپر اصحاب رائے کے لفظ کا اطلاق زیادہ ہونے لگا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان کے جو موضوعات ہیں اہم وہ یہی ہے کہ فقہ کی تدوین کا پس منظر، اصحاب رائے اور اصحاب حدیث کی وضاحت، اور چند اشکالات اور ان کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔